وزیراعظم عمران خان نوکنڈی تاماشکیل شاہراہ کی تقریب کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اس ورچوئل تقریب میں وزیراعظم عمران خان نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس سے پہلے مراد سعید خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج NHA کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ساری آپ کی مراد، آپ کی ٹیم کو، خرم آپ کو، باقی ساری آپ کی ٹیم کو، کیونکہ آپ نے ایک ایسا پروجیکٹ جس کی آج لانچ کی ہے، نوکنڈی سے مشکیل تک، یہ وہ علاقہ ہے جو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے ریموٹ علاقہ، جس طرح کہیں بیک یارڈ کہہ دیں، آؤٹ بیک کہہ دیں، وہ علاقہ جدھر 70 سال سے ہمارا ملک جس کو بھول چکا تھا، یہ وہ علاقہ ہے۔ میں بلوچستان کافی پھرا ہوں لیکن اس علاقے میں نہیں گیا، اور جو میں نے بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں، اور یہ وہ صوبہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں، یعنی سڑکوں سے یہ کنیکٹ ہو جائے، تو اس میں بہت بڑا پوٹینشل پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کسی نے آج تک ہمارے ملک میں کسی نے اس کے اوپر صحیح معنی میں توجہ دی نہیں، اور وہ کیونکہ وہ دور ہوتا ہے بلوچستان کی ووٹ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنتا نہیں، تو وہ ادھر ہی زور لگاتے ہیں جدھر ان کو ووٹ ملتی ہے، اور کیونکہ بلوچستان دور ہے اور ووٹ نہیں ملتی تو اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی ایک ہماری بڑی کوشش کا حصہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے، اور جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کرنا ہے، علاقوں کو اب ہم مین سٹریم میں لے کے ان کو اٹھائیں۔ تو بلوچستان کیونکہ وہ پاکستان کا صوبہ ہے جس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی صحیح معنی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ریٹرنز ہمیں بلوچستان میں ان کو کنیکٹ کر کے اس کو ڈیولپ کر کے ملیں گی، کیونکہ پیچھے رہ گیا اور وہ جلدی سے اوپر اس کی ریٹرنز بہت زیادہ ہوں گی۔ تو پہلے تو پاکستان کی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، اور دوسرا پاکستان ایک ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بلوچستان کو لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ پاکستان ایک طرف جا رہا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں کرتا ان کے حالات کا۔ تو یہ ہر طرح یہ سڑک انشاءاللہ یہ وہ سڑک ہے جس کا لانگ ٹرم میں بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پاکستان پہ۔ اب میں جو اس کے آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جو ہماری حکومت آئی پہلا سال صرف حکومت نے سروائیو کرنے میں لگایا ہے فائنینشلی۔ کبھی بھی پاکستان کو کسی حکومت کے لیے اتنے بڑے معاشی مسئلے نہیں آئے جو ہماری حکومت کو آئے ہیں۔ کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں ملے، کبھی اتنے بڑے قرضے نہیں ملے کسی حکومت کو، اور خوف ڈیفالٹ کرنے کا کہ اگر ڈیفالٹ کا مطلب کہ اگر آپ بیرونی ملک کی اپنی جو آپ کی قرضے ہیں ان کی قسطیں نہ دیں تو ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور جب ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی باہر کے ملکوں سے، بینکوں سے سارے اپنے رابطے کاٹ دیتے ہیں، اور وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کا روپیہ گر جاتا ہے، اور جب آپ کا کرنسی گرتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں وہ پہلا سال تو وہی اس میں گزر گیا، دوسرا سال کورونا آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں ایکنالج کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک نے بھی سب سے بہترین اپنے ملک کو کرونا سے بچایا اور اپنی معیشت کو بچایا وہ پاکستان ہے۔ تو ہم اس سے خیر ابھی بھی تیسرا ویو ہے، لیکن ابھی تک آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور اس سے مقابلہ کریں پاکستان کا، تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس کا اوپر والے کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نکل گئے اس سے، بڑے مشکل وقت سے نکلیں، اور انشاءاللہ نکل بھی جائیں گے اگر ہم سب یہ ذرا فیس ماسک کے اوپر ہی SOPs پہ زور ڈالیں تو انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ لیکن جو انشاءاللہ جب ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے
تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں جو آگے پکچر کر رہا ہوں، کس طرح کا میں پاکستان دیکھ رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے مخالف ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں، کیونکہ پختونخوا کے اندر جب ہماری کمزور گورنمنٹ آئی، کولیشن گورنمنٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بڑی کمزور ہوتی ہے، تو ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے، اور پختونخوا میں ایک باری دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے بعد دوسری باری وہ نہیں دیتے. تو جب دوسرا الیکشن آیا، بار بار ہم سنتے بھی رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. تو جب الیکشن آیا تو پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ ایک حکومت نے صرف واپس ہی نہیں آئی بلکہ 2/3 اکثریت لے کے آئی. اور وہ جو ہمارے مخالف تھے وہاں پختونخوا میں، وہ ساری پارٹیز کا جو حالات ہیں وہ آج آپ دیکھ ہی لیں کہ جو ساری پرانی پارٹیز تھی ان کا بہت برا حال ہے. وہی ڈر لگا ہوا ہے اب یہاں ان کو کہ باقی سارے پاکستان کے اندر اب کیونکہ فیڈرل لیول پہ ہماری حکومت آئی ہے، تو ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے پہلے دن سے شور مچا دیتے ہیں کہ فیل ہوگی گورنمنٹ، خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی، کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. لیکن میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو سڑکیں مراد سعید نے جو بات کی ہے بالکل کہ 6000 کلومیٹر کی اب ہمارے منصوبے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان علاقوں کی سڑکیں جن میں جو پاکستان کو کنیکٹ کر دے گا، اس میں بلوچستان میں بہت زیادہ سڑکیں کبھی کسی گورنمنٹ نے اتنی سڑکیں بلوچستان میں نہیں بنائی جو ہمارے 5 سال میں انشاءاللہ بنیں گی. اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو 2 چیزیں جس کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک قوم جب عظیم قوم بنتی ہے تو اس کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی جاتی ہے، اور یہ جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 چیزوں کے اوپر وہ ایک ریاست کھڑی ہوئی تھی جو دنیا کی سب سے بڑا انقلاب آیا تھا دنیا کی تاریخ میں. تو ایک تو قانون کی بالادستی، اس ہمت بڑا سمپل ہے، تحریک انصاف کی تحریک، کہ سب انصاف کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر. جب قانون کے سامنے لوگ ایک برابر نہیں ہوتے تو وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، مائٹ از رائٹ. جو جنگل میں شیر کے اوپر کوئی قانون وہ جو مرضی چاہے کرے، پھر اس سے نیچے جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے، سب سے کمزور بیچارہ چھپتا پھرتا ہے. اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. اور کبھی بھی ایک معاشرے نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو. تو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے خوشحالی آنے سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی گئی. اور یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے آپ نے، یہ جو سارے مافیاز، کبھی کوئی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بلیک میل کرتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں تو تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے، لیکن اگر ہمیں NRO نہ دیے یا پریولیجز نہ دی یا امیونٹی نہ دی. دوسری جس کی وجہ سے قوم اٹھتی ہے وہ ہے انسانیت کا نظام. فلاحی ریاست دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ بنیاد ہیں، باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قوم نے اگر اٹھنا ہے تو اس میں یہ 2 کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی جب قوم کے اندر انسانیت کا نظام آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی تعلیم بھی دیتی ہے، بچوں کو تعلیم دیتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے. لیکن سب سے پہلے اس میں رحم ہونا چاہیے کہ کمزور طبقے کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے. اب آپ کے سامنے مثال ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف چائنا، 2 ملک جن کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. 35 سال پہلے چائنا اور ہندوستان تقریباً ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے، صرف 35 سال پہلے. آج چائنا کدھر ہے اور ہندوستان کدھر ہے؟ کیا فرق ہوا ان دونوں میں؟ چائنا کے اندر لیڈرشپ آئی جس نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے. 450 وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ. اس سے جو سرکاری نوکر تھے وہ تقریباً کوئی 1,00,000 سے اوپر تھے، لیکن صرف وزیروں کو، منسٹیریل لیول کے لوگوں کو 450 کو جیل میں ڈالا. قانون قائم کیا انہوں نے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور دوسری چائنا نے کیا چیز کی جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی،
انہوں نے اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھایا. دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے پچھلے 30 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے. اور ابھی چائنیز پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے غربت ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی ہے چائنا میں. ہندوستان میں دیکھیں کتنے وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا. اور پھر غربت دیکھیں, سب سے زیادہ امیر اور غریب میں ہندوستان میں فرق ہے. تو اوپر آنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں دو جو کہ مدینہ کی ریاست میں. طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤ, نچلے طبقے کو اوپر اٹھاؤ, فلاحی ریاست بناؤ. تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں 5 سال کے بعد؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آؤں. ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں رول آف لا قائم کریں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی. جو جنگل کا قانون ہے اس میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. اگر کسی نے کلاسک اگزامپل دیکھنا پاکستان میں کیا ہوا, 90 کی دہائی میں 88 میں پیپلز پارٹی پاور میں آئے, آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس. 90 میں پیپلز پارٹی جاتی ہے, آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں کرپشن پہ. 93 میں نون لیگ جاتی ہے, پیپلز پارٹی پھر پاور میں آتی ہے, وہ جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس. اور 96 میں جیسی پیپلز پارٹی جاتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں. تو وہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی, طاقت کی. جب طاقت میں آؤ سارے کیسز ختم. جیسے ہی آپ طاقت سے جاؤ سیدھا واپس جیل میں. تو یہ قانون نہیں ہے. تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, تحریک انصاف, قانون کی جنگ. تو یہ میرا سب سے بڑا ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. یہ میرا پہلا آبجیکٹو ہے. اور دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو ہم ایسا اٹھائیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں اٹھایا. مثلا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو جب ایک غریب گھرانے میں بیماری ہوتی ہے. شوکت خان ہم اس لیے بناتا ہے غریب آدمی کو. جب کینسر میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا مہنگا علاج ہمارے لیے اتنا مشکل ہے, تو اس غریب گھرانے میں کیا ہو رہا ہوگا. اسی طرح جو اب ہمارے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں, یہ انقلاب ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز بنا رہا ہوگا دیہاتوں کے اندر. ادھر بلوچستان کے علاقوں میں بنا رہا ہوگا, کیونکہ وہ بھی ہیلتھ کارڈ, وہ بھی ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں. اب تک کیوں نہیں جاتا تھا پرائیویٹ سیکٹر گاؤں میں, دیہاتوں میں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے لیے. اب سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. تو پرائیویٹ سیکٹر پہلی دفعہ ایک پاکستان کے اندر ہسپتال بنائے گا. یہ آپ دیکھتے رہیں کہ یہ آغاز ہم نے کر دیا ہے. پختونخوا کے اندر سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل گیا, ہر خاندان کو. پنجاب کے اندر اس سال کے آخر تک سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. دوسری چیز یہ جو ایک پاکستان میں عذاب انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے, یہ پہلی دفعہ ایک کورس سلیبس پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اگر انگریزی میں آئی ٹی کے لیے انگریزی چاہیے تو سب بچوں کو انگریزی پڑھائیں. یہ کیا کہ صرف ایک طبقے کو انگریزی اور اچھی نوکریاں. یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے پاکستان میں بڑی مشکلوں سے. اور میں اپنے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو داد دیتا ہوں, شفقت محمود کو. انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کر کے ایک کورس سلیبس لے کر آئے ہیں جو ساری سب ڈیولپڈ ممالک کے اندر ہر جگہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک کورس سلیبس ہوتا ہے, پھر ایکسٹرا سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سکولز پڑھاتے ہیں. اور پھر جو ہماری کوشش ہے فلاحی ریاست بنانے کی, پناہ گاہ, ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہاں ایک پناہ گاہ ہو کہ مزدور آ کے مفت ٹھہر سکیں, ان کو کھانا دے سکیں, ان کو اچھی رات سو سکیں, ان کو کرایہ نہ دینا پڑے, ان کو کھانے پہ پیسے خرچ نہ کرنا پڑے, تاکہ جو بھی پیسہ بچے وہ اپنے گھر بھیج سکیں. یہ ایک انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہماری کوشش ہے جال پھیلے پناہ گاہ کا. اور دوسرا انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ ہماری ٹرک چلیں جن کے اوپر کچن بناؤ, ہر غریب علاقے میں جائیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, کہ بنیادی چیز پہ غریب علاقوں کے اندر لوگوں کے پاس کھانا ہم پرووائڈ کر سکیں.
اور پھر قانون کے اندر جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ آگے پختونخوا کے اندر تو آگے سول پروسیجر کوڈ کو چینج کر کے اس میں اصلاحات کی ہیں، پنجاب میں آنے والی ہیں تھوڑی، اس میں اس وقت کہیں عدالت میں چیلنج ہوا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اب زمینوں کے کیسز ہیں وہ 50 سال لگ جاتے ہیں، تو یہ نیا سول پروسیجر کوڈ کے سے 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا، تو اس سے بھی ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا جو اب تک نہیں آیا، تو انصاف ملے لوگوں کو، عام لوگوں کو تعلیم ملے اور ایک موقع ملے ان کو اوپر آنے کا۔ اور پھر جو 2 بڑے شعبے ہیں انڈسٹری اور ایگریکلچر، اس کے اندر ابھی بھی پاکستان کی انڈسٹری جس طرح آج اٹھ رہی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی ہے۔ جو انسینٹیوز ہم نے انڈسٹری کو دیے ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے، یہ سارے جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں، آپ دیکھتے رہیں کہ یہ 5 سال کے بعد ہماری انڈسٹری کدھر جائے گی، روزگار کتنا ملے گا۔ لیکن جو زرعی اصلاحات ہم کرنے جا رہے ہیں، جو کسان کارڈ لے کے آئے ہیں پنجاب کے اندر، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسان کی ہم نے زندگی بدل دینی ہے، اور ڈائریکٹلی اس کو سبسڈی، ہمارے تقریباً 65% کسانوں کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، تو ان کو ڈائریکٹ ہم سبسڈائز کریں گے، ان کی کھادیں دیں گے، ان کو کریڈٹ پہنچائیں گے، اس کو امپاور کریں گے، اور غربت کم کرنے کا یہ سب سے بڑا طریقہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد۔ ابھی بھی آج کسانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا۔ 1100 ارب روپیہ اضافی گیا کسانوں کے پاس، کیونکہ پہلی دفعہ ان کو وہ قیمتیں ملی ہیں گنے کی، ان کو گندم میں وہ قیمت ملی ہے جو کبھی پہلے نہیں ملی، چاول میں، مکئی میں، تو جو 1100 ارب اضافی پیسہ گیا، اس کا مطلب کہ جو خوشحالی آئی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے ٹریکٹر بکے ہی نہیں جتنے اس سال بکے ہیں۔ 58% ٹریکٹرز کے سیل کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب پیسہ گیا ہے وہاں۔ موٹر سائیکلوں کے اندر ریکارڈ سیل ہوئی ہے، تو یہ اس لیے کہ پیسہ ادھر گیا، دیہاتوں کے اندر گیا۔ اور انشاءاللہ جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے، ہم نے اب پورا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیں گے اپنے غریب سارے پاکستان کے گھرانوں کا، تو جو نچلے طبقے کے گھرانے ہوں گے ان کو ڈائریکٹ سبسڈیز دیا کریں گے۔ مثلا اگر گندم کی قیمت اوپر گئی تو جو یہ غریب گھرانے ہیں ان کو ہم پھر سبسڈیز دیں گے کہ ان کو اگر قیمت اوپر بھی گئی، کیونکہ ساری دنیا میں ساری کموڈیٹیز کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، تو ہم کم از کم ان کو پروٹیکٹ کریں، اپنے غریب گھرانوں کو۔ ایک پورا ہمارے پاس ڈیٹا بیس آ گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو آپ احساس کا پروگرام، جس کے اندر ہم اب ڈائریکٹ سبسڈی دے سکیں گے غریب گھرانوں کو، اگر بجلی مہنگی ہوگی تو ان کو بجلی کی سبسڈی دے دیں گے، اگر گندم مہنگی ہوئی، چینی مہنگی ہوئی، تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے، تاکہ اپنے نچلے طبقے کو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی مشکلیں کم کریں، اس کو تاکہ موقع ملے ان کو ہم غربت سے نکالیں۔ پھر سے مراد سعید آپ کو رہنے چاہیے کو میں بہت مبارک دیتا ہوں۔ آج وزیر اعظم عمران خان نوکنڈی تماشکیل شاہراہ کی تقریب کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے NHA کو شاندار کارکردگی پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ وزیر مواصلات مراد سعید کو انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 5 سال میں بلوچستان میں سب سے زیادہ سڑکیں بنیں گی۔ بلوچستان کو سڑکوں کے ذریعے منسلک کیا جائے تو قدرتی وسائل سے بھرپور